ایک نمونہ ہے، اور یہ سبق اور نمونہ صرف اور صرف اس لیے ہے کہ ہم آج دنیا میں ہیں، کل ہم دنیا میں نہیں ہوں گے، ہماری جگہ کوئی اور لے گا، اور جب وہ آئے گا اس کے ذمے میں بھی یہی کام ہوگا جو ہمارے ذمے تھا۔ اگر اس نے کیا تو وہ کامیاب ہو جائے گا، اگر ہم نے کیا تو ہم کامیاب ہوں گے، ہم نے نہیں کیا تو ہم ناکام ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے سب کچھ بنایا، سورج اس کے لیے بنایا، ستارے اس کے لیے بنائے، سورج چاند اس کے لیے بنایا، زمین کو بچھایا اس کے لیے، سمندروں کو جاری اس کے لیے کیا، حتیٰ کہ زمین کے اندر پانی کے چشمے کو حضرت انسان کے لیے جاری کیا، اور یہ سبق دیا کہ اے انسان میں نے تجھے بھیجا پیدا نہیں کیا، اور تمہاری ساتھ جو مخلوق ہے، فرمایا 17,000 مخلوق جو معلومات کے اندر ہے، فرمایا 17,000 مخلوق حضرت انسان کے تابع کرتے ہیں، جنات انسان کے تابع ہیں، حتیٰ کہ اگر یہ عمل کرتا رہے تو فرشتے بھی اس کے پیچھے چلیں گے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی شان دی ہے اللہ نے حضرت انسان کو۔ یہ انسان اتنا بولا بالا ہے، یہ اتنا سلجھا ہوا ہے، دیکھنے میں اتنا خوبصورت لگتا ہے، اور یہ اللہ کے کام کرنے میں اس کو بیماری پڑ جاتی ہے، بیمار ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو اتنا خوبصورت کر کے بنایا، فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کی تخلیق اس انداز میں کی ہے، اس انداز میں کسی مخلوق کی تخلیق نہیں کی ہے جو حضرت انسان کی ہے۔ اسی لیے فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، یہ انسان تھا جس کا تذکرہ پہلے نہیں تھا، اس کو کوئی یاد نہیں کرتا تھا، آج ہر ایک یہ کہتا ہے یہ زائد جا رہا ہے، یہ عمر جا رہا ہے، یہ بکر جا رہا ہے، یہ صدیق جا رہا ہے، یہ فلاں جا رہا ہے، یہ فلاں آ رہا ہے۔ یہ نام اس وقت اللہ رب العالمین نے مخفی رکھے تھے، ہمیں پتہ نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے والد گرامی کے دماغ میں یہ بات ڈالی کہ اس کا نام یہ رکھو، اس کا نام یہ رکھو، ہم نے رکھ دیا، اور ماں کو یہ کہا کہ اس کی تربیت اس انداز میں کرنی ہے، اس کو چلنے کا طریقہ سکھانا ہے، اس کو بیٹھنے کا طریقہ سکھانا ہے، اس کو کھانے کا طریقہ سکھانا ہے، اس کو دینے اور لینے کا طریقہ سکھانا ہے۔ جب بچہ اپنی ماں سے ساری عادات سیکھتا ہے، فرمایا جس نے اپنی ماں کی عادت کو صحیح انداز میں سیکھ لیا، فرمایا وہ بچہ اگر ماں اس نے اس کی تربیت اچھی کی ہے، اس کی تربیت صحیح انداز میں کی ہے، وہ بچہ بہت قابل عزت بن جاتا ہے، وہ بچہ دنیا کی نظروں میں بہت بڑی عزت پاتا ہے۔ لیکن جو ماں کا نافرمان ہو، شروع سے ہی ماں کی بات نہ مانے، شروع سے ہی باپ کی بات نہ مانے، وہ آخر میں اپنی زندگی کو خراب کرتا ہے، اس کے لیے لانتے ہی لانتے اکٹھی ہوتی ہیں، اور وہ زندگی میں ناکام ہوتا ہے، اور اس کی ناکامی کا ثبوت اس کی نافرمانی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور کوئی وجہ نہیں ہوتی۔ آج پوری دنیا کے اندر ہر ماں باپ اپنے بیٹے کی اپنے بیٹی کی فکر میں رہتے ہیں، میرا بچہ اچھا کام کرے میرا نام روشن ہو جائے، میری بیٹی اچھا کام کرے میرا نام روشن ہو جائے۔ ماں باپ کا نام روشن کرنے اچھے کاموں سے ہوتے ہیں، برے کام کرنے سے ماں باپ کی بدنامی ہوتی ہے، اس کے ماں باپ بھی ایسے تھے اور یہ بھی ایسا ہی ہے۔ بات یہ ہے، آج تو ہم دو چیزیں میری سمجھ میں آئی ہیں ان دونوں آیات میں سے، جو اللہ نے عہد ہم سے لیا ہے عالم ارواح میں، ہم اگر اس کو پورا کرنے کے لیے تیار ہیں تو پھر تو ٹھیک، اگر پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بیٹھے بٹھائے عذاب آ جائے گا، بیٹھے بٹھائے آپ کو پریشانی آ جائے گی، آپ کے لیے ذہنی سکون آپ کا اٹھ جائے گا۔ اگر مالی طور پہ آپ مستحکم ہیں، مالی طور پہ مضبوط ہیں،
تو آپ کو ذہنی طور پہ مریض بنا دیا جائے گا. آپ اگر ذہنی طور پہ ٹھیک ہیں مالی پریشانیاں آئیں گی، مالی طور پہ ٹھیک ہیں لیکن ذہنی طور پہ آپ کے گھر میں بیماریاں ہیں، آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں، مال لگتا جا رہا ہے، آپ لاتے جا رہے ہیں، آپ کماتے جا رہے ہیں، دن رات ایک کرتے جا رہے ہیں، لیکن سکون نہیں ہے. سکون اللہ نے دے دیا. سکون صرف اور صرف اللہ کی یاد میں ہے. کوٹھی بنگلے کاروں اور دنیا کے تمام چیزیں حاصل کرنے میں سکون نہیں ہے. سکون صرف اور صرف اللہ کی یاد میں ہے. جو اللہ کی یاد میں رہتا ہے اس کو سکون ہوتا ہے. 2 روٹی مل گئی، 1 روٹی مل گئی، صبر سے کھا لیا، شکر کر دیا، اللہ کی لاکھ شکر تم نے ملے 2 ٹائم کی کھانا دیا، 1 ٹائم کا کھانا دے دیا. اے اللہ تو نے میری عزت برقرار رکھی ہے، تو نے عزت دی ہے. کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑا. شکر کر کے صبر کر کے فرمایا اس انسان کو اللہ رب العالمین آنے والے وقتوں میں عروج عطا فرمائیں گے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے محبوب آپ یتیم تھے، ہم نے یتیموں کا والی بنا دیا. آپ غریب تھے، ہم نے آپ کو امیروں کا سردار بنا دیا، امیروں کا سردار بنا دیا. آپ پہلے آپ کو کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں تھا، ہم نے براہ راست آپ کی رہنمائی کی ہے، براہ راست آپ کو درس تدریس سکھایا ہے. پوری دنیا حیران ہے جس نے زندگی میں کتاب نہیں پڑھی، جس نے زندگی میں کوئی کسی درس میں نہیں بیٹھا، کسی کے سامنے نہیں بیٹھا، اور وہ سب کو استاد بنایا. رب تعالیٰ ایسے بلندیاں دیتے ہیں. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ. ان لوگوں کے ساتھ میں نے ایک عہد کیا تھا، ایک میثاق کیا تھا، اور انہوں نے میرے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ فرمایا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ. اور ان میں سے بعض نے قطع رہنی شروع کر دی، تعلق کو توڑ دیا. میں نے ان کو تعلق جوڑنے کے لیے کہا تھا، انہوں نے تعلق کو توڑ دیا. معلوم یہ ہوا اگر بھائی میرے ساتھ تعلق توڑ دیتا ہے، میرا کام ہے اس کے پیچھے جانا، اس سے تعلق قائم کرنا. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض نہیں ہونا، چھوٹی کیا بڑی بات بھی ہو جائے ناراض نہیں ہونا، اس سے تعلق قائم کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا. لیکن ہمیں اگر کوئی تانا دے دے، اگر کوئی ہمیں آنکھیں نکال دے، ہم بولنا چھوڑ دیتے ہیں. یہی بات ہے. ہم اس کے گھر تک جانا کیا دور کی بات، راستے میں جاتے ہوئے سلام کرنا گوارا نہیں کرتے. ارے اللہ نے کیا فرمایا؟ تعلق توڑو نہیں، تعلق جوڑو. اگر کسی کی ہمیں کوئی چیز اچھی نہیں لگی، کسی کی عادت اچھی نہیں لگی، ہم راستہ بدل دیتے ہیں، دوسرے راستے سے نکل جاتے ہیں. ہم تعلق ختم کر کے اپنے تعلق کسی اور کے ساتھ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. فرمایا اپنے قرابت داروں کے ساتھ تعلق کو برقرار رکھو، جتنا بڑا نقصان ہو جائے نقصان اٹھا لو، لیکن اپنوں کو دور مت کرو. ہم اپنوں سے بھی دور ہیں، گھروں سے بھی دور ہیں، ہم تناؤ پسند ہیں. اللہ نے فرمایا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ. اور انہوں نے اللہ کے اس حکم کو چھوڑ دیا، قطع کر دیا، چھوڑ کر ان کے اللہ کے حکم یہ تاکہ ملانا توڑنا نہیں، ہم ملاتے نہیں، ہم توڑ دیتے ہیں. یہ فلاں قبیلے کا ہے، یہ فلاں چودھری ہے، یہ فلاں ملک ہے، یہ فلاں راجا ہے، یہ فلاں سردار ہے.
ارے سردار کی کوئی بات نہیں، ہوگا سردار، ملک ہوگا، چودھری ہوگا، مغل ہوگا، سب کچھ ہے، لیکن اللہ کے نے فرمایا تعلق جوڑو، ہر ایک کو سینے کے ساتھ لگاؤ۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تم اللہ کے مجرم ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے یہودیوں کو کہا، یہودی نے کیا کہا؟ یہودیوں نے کہا کہ ہم یہودی ہیں، یہ نصرانی ہیں، ہم ان کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے۔ نصرانیوں نے کہا یہ یہودی ہیں، ہم یہودیوں کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے۔ یہ مسلمان ہیں، ہم مسلمانوں کے ساتھ کلام نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ کس نے تمہیں یہ اختیار دیا ہے؟ میری انسانیت سے نفرت کرو، میں تم انسانیت سے پیار کرنے کے لیے تمہیں کہہ رہا ہوں، محبت بانٹو، نفرتیں مت بانٹو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تم یہ کام کرو گے وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، یہ کام کرو گے تو دنیا میں فساد برپا ہوگا۔ ایک کہتا ہے یہ میری ہے، دوسرا کہتا ہے یہ میری ہے، تمہاری نہیں، لڑائی جھگڑا ہوگا، فساد ہوگا۔ ایک کہتا ہے یہ راستہ میرا ہے، وہ راستہ تمہارا ہے، تقسیم کر دیے۔ نہیں بھائی، یہ سب راستے اللہ کے ہیں، یہ زمین اللہ کی ہے، یہ گھر اللہ کا ہے، یہ سب کا اختیار ہے، یہ سب کے لیے بنا ہے، اس میں نماز پڑھنے کے لیے لوگ آتے ہیں، ہمیں سب کو دعوت دینی ہے، سارے آئیں اس میں نماز پڑھیں۔ فرقہ بندیوں میں مت پڑھو، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اس میں پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، یہاں کسی کو ایک کا ذکر نہیں کیا، جمیعہ کا لفظ لا کر فرمایا اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو۔ ہاں ایک کام لازمی کرنا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے کے بعد تم نے یہ کام کرنا ہے، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانا ہے، برائی سے روکنا ہے، یہ برے کاموں سے روکنا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ مومن برائی کو دیکھتا ہے تو اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکنے کی کوشش کرے گا، اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو دل سے اس کام سے نفرت کرے گا۔ بندے سے نفرت نہیں کرنی ہے، کام سے نفرت کرے گا کہ یہ بندہ یہ کام کر رہا ہے، انتہائی غلط کر رہا ہے۔ فرمایا وہ ایمان کا آخری کنارہ ہے، اگر دل میں بھی نفرت نہیں کرتا تو سمجھ جا کہ اس کا ایمان ہے ہی نہیں اس کے اندر۔ برے کام دیکھیں، اگر روک سکتے ہیں تو روکیں، ہاتھ کے ساتھ روکیں، اگر ہاتھ کے ساتھ نہیں روک سکتے تو زبان کے ساتھ روکیں، زبان کے ساتھ نہیں روک سکتے تو دل میں نفرت کی یعنی اس کام سے نفرت کرے، یار یہ کام یہ کر رہا ہے، یہ انتہائی غلط ہے، یہ اس کی زندگی کے لیے نقصان دہ ہے، ہمارے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ جب ایسا کرے گا تو فرمایا یہ ایمان کی آخری بس کنارے کا ایمان ہے، چھوٹے ایمان والا ہے، ایمان والا ہے لیکن اس کے دل میں اس کی نفرت ہے، اس ایمان کی کیفیت کی وجہ سے ہے، اگر یہ بھی نہ ہوئی تو ایمان سے نکل گیا۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور جہاں پہلے فاسقین کا لفظ استعمال کیا اور جہاں یفسدون فساد والوں کا ذکر کیا، فاسقین اور مفسدین یہ دونوں ایک ہی ہیں، فاسق لوگ بھی یہی کرتے ہیں اور فاسد لوگ بھی یہی کرتے ہیں، فاسقین بھی یہی کرتے ہیں، مفسدین بھی یہی کرتے ہیں، دونوں کا کام ایک ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین کے اندر فساد صرف انہی لوگوں کی وجہ سے ہے، ان لوگوں کی وجہ سے جو قطع رحمی کرتے ہیں، یہ تعلق کو توڑتے ہیں، یہ تعلق کو بگاڑتے ہیں، یہ تعلقات کو خراب کرتے ہیں۔ میری کسی بھائی کے ساتھ اگر اچھی سلام دعا ہے، وہاں بیچ میں گھس کر منافقت کریں گے، کہیں گے یہ تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، اس کے ساتھ مل کر میرے بارے میں کہیں گے وہ تمہارے خلاف یہ کہہ رہا تھا، اس سے تعلقات خراب ہوتے ہیں، یہ لوگ فساد کرتے ہیں۔ فسادی لوگوں سے اجتناب کرنا چاہیے، فسادی لوگوں سے اجتناب کرنا چاہیے، اور جب بندہ فسادی ہو جائے تو پھر اس کا مقابلہ اللہ کے سوا، اللہ والوں کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، پھر وہ دنیا میں قتل و غارت کروائے گا، دنیا میں فساد کروائے گا۔ اب ہمارے ارد گرد کوئی ایسا بندہ اگر موجود ہے
اس کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اس کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے کہ مجھے ان کاموں سے توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ وقت میرے پاس بہت کم ہے، آیت ابھی رہتی ہے۔ آگے والی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیف تکفرون باللہ وکنتم، کیف تکفرون، کیا وہ لوگ انکار کرتے ہیں، تکفرون باللہ، اللہ کے اس کام سے، اس کام سے، کنتم امواتا، یعنی اللہ نے اس پہ دو جو موتیں نازل کیے ہیں، ایک موت تو اس پر سمجھ میں آ رہی ہے، دوسری موت اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ وہ موت یہ تھی کہ وہ اپنے باپ کے پیٹوں کے اندر مردہ پڑا ہوا تھا، باپ کے پیٹوں کے اندر مردہ پڑا ہوا تھا، مردہ۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ جو لطفہ ہے اس کو اللہ رب العالمین نے انسان سے تعبیر کیا، یہ انسان کے پیٹ کے بیچ کے اندر جو موجود تھا، اس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کر دیا کہ تم کچھ بھی نہیں تھے، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، تمہارا تذکرہ بھی نہیں تھا، تمہارا نام بھی نہیں تھا، لیکن ہمارے علم میں تھا کہ تم پیدا ہو گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موت کا ذکر کیا۔ دوسری موت جو ہمارے سامنے آتی ہے، اللہ خطرناک کام ہے، لیکن انسان باز نہیں آتا، اپنے بھائی کا جنازہ اپنے کندھے پہ اٹھا کر قبر کے حوالے کر کے آتا ہے، اپنے بھائی کے جنازے کا کفن خود پہناتا ہے، غسل خود کرواتا ہے، سارا خود کرتا ہے، جنازہ خود پڑھتا ہے، کندھے پہ اٹھا کے قبر میں جا کر اتار کے آتا ہے، اوپر مٹی ڈال کے۔ لیکن ہم موت کو ہلکا سمجھتے ہیں۔ اس موت کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا انسان غفلت کی نیند سو رہا ہے، جس طرح یہ پہلے نہیں تھا اب ہے، اب نہیں رہے گا۔ اب موت آ گئی، موت کے بعد اس کے سارے اعمال منقطع ہو جائیں گے۔ فرمایا کنتم امواتا فاحیاکم، دو موتیں پہ آئیں گی، دو زندگیاں پہ آئیں گی، ہم اور آپ ایک موت سے گزر کر ایک حیات میں ہیں، موت سے گزر کر اب ہم حیات کی زندگی گزار رہے ہیں، ایک زندگی ہمیں مل گئی ہے، ایک موت ہمیں مل چکی ہے، اب ہم نے اس کے بعد مرنا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم یمیتکم، پھر اس کے بعد اس نے مرنا ہے، ثم یحییکم، پھر اس کو زندہ کر کے اٹھائیں گے، ثم الیہ ترجعون، فرمایا اس کو اٹھا کر ہم اپنی طرف بلائیں گے، یہ قیامت میں ہمارے پاس آئے گا، زندہ کر کے ہم اس کو اپنی طرف لوٹائیں گے، زندگی دے کر۔ پھر وہ زندگی ایسی زندگی ہے، دو موتوں، دو زندگیوں کا ذکر کر دیا، فرمایا دوسری جو زندگی ہوگی اس کے بعد موت نہیں آئے گی۔ اگر وہ جہنمی ہے تو جنت میں جلتا رہے گا، جنتی ہے تو جنت میں عیش کرے گا، اور جنتی کے لیے فرمایا وہ جنت میں رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، اور جہنمی کے لیے فرمایا وہ جہنم میں رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ یہ نہیں کہ ایک دن کے بعد جان چھوٹ جائے گی، جس طرح مجرم کی سزا ہوتی ہے 10 سال قید، 20 سال قید، 5 سال قید، قید تو ختم ہو جائے گی، یہ 10-12 سال کٹ جائیں گے، اس کے بعد آزادی مل جائے گی۔ لیکن قیامت کا یہ ہولناک منظر جب فیصلہ کر دیا جائے گا، جنتیوں کو جنت کے حوالے کیا جائے گا، جہنمیوں کو جہنم کے حوالے کیا جائے گا، اب موت کو لا کر ذبح کر دیا جائے گا۔ او دنیا والوں، اس کے بعد موت نہیں آئے گی۔ تم اگر جہنمی کام کرتے ہو، جہنمی عمل کرتے ہو، برے عمل کرتے ہو تو جہنم میں جاؤ گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اگر تم اچھے کام کرتے ہو جنت میں جاؤ گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اور تم ہمیشہ کی زندگی کو چھوڑ کر عارضی زندگی کے پیچھے اپنے ایمان کو کیوں برباد کر رہے ہو؟ آج یہی حال ہے ہمارا، آج یہی حال ہے ہمارا۔ ہماری نمازیں غارت ہو گئی، ہمارے
अमाल बर्बाद हो गए। हमने एक दूसरे के गले पकड़ लिए, एक दूसरे की टांगें खींच ली, ये मेरा है, वो मेरा है, ये मेरा है, इधर से मेरा है, उधर से मेरा है, ये मैंने लेना है, वो मैंने लेना है। मैं करते करते दुनिया से चले गए और दुनिया को कुछ भी दुनिया से हासिल करके नहीं गए। फरमाया अमाल के बगैर जिंदगी मट्टी है, अमाल के बगैर जिंदगी मट्टी है। ये पेट जो है, पेट के अंदर कोई चीज जाकर ये पेट को भरने वाली नहीं है। ना ये नोटों से भरी जाएगी, ना ये जायदादों से भरी जाएगी, ना ये किसी और चीज से भरी जाएगी। ये पेट सिर्फ मट्टी से भरेगा, ये मट्टी से भरेगा और मट्टी के साथ भरा जाएगा। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। और ये जो आयतें ये मैंने आप हज़रात के सामने रखी हैं, इनको सामने रखकर अपनी ज़िंदगी को बनाने की, इसकी तामीर करने की तौफीक अता फरमाए। इससे पहले जो गुजर चुकी वो गुजर चुकी, लेकिन आने वाली ज़िंदगी को जो बनाकर हम चले जाएंगे, अल्लाह ताला हमें कामयाब फरमाएंगे। अगर हम आज भी अगर आंखें हमने खोल दी तो हम कामयाब हो सकते हैं, लेकिन लापरवाही और गफलत ये हमारी हलाकत का सबब है। हमने अपने आप की इस्लाह करनी है, दूसरों को भी इस्लाह के लिए दावत देनी है, दूसरों को भी अच्छे कामों की दावत देनी है, खुद भी अच्छे काम करने हैं, दूसरों को भी बुरे कामों से रोकना है, खुद भी बुरे कामों से बचना है। तब जाकर हमारी ज़िंदगी बन सकती है, तब जाकर हमारी ज़िंदगी बच सकती है, तब जाकर हमें मौत के बाद आसानी हो सकती है। वरना मौत, फरमाया ये मौत खतरनाक चीज़ है। अल्लाह ताला हमें समझने को
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله عليم ذات عظيم صفات جميع سمات كبير شان جليل القدير رفيع يكرم تعالى من جليل البرهان وقيم العزم عزيز العزم بشير الحلم كثير الغفران جميل الثناء جزيل العطاء مجيب الداعي عميم الاحسان ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر لمن الملك كل يوم واحد القهار أحسن الكلام كلام الأنبياء كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا ومحبوبنا ومحبوب ربنا وآلنا وأولانا وأولنا وآخرنا وزاهرنا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا
ہم سب کے ٹوٹے پھوٹے چہرے اپنے دربار میں قبول فرما یا اللہ ہم سب کے ٹوٹے صغیر معاف فرما پروردگار عالم اپنے احباب ایمان یا اللہ سب پر اپنے دربار میں قبول فرما یا رب العالمین اپنے لوگ جو بھی حاجت ان کی جائز حاجات کو پورا فرما پریشان حالوں پریشانیاں دور فرما مصیبتوں میں مصیبتیں دور فرما میرا العالمین اے پروردگار عالم خالق کرنا جتنے افواب بیماریاں سب کالوں کے ان سب کو شفائے کاملہ عاجزہ حسن عطا فرما اے پروردگار عالم افواب بیماریاں کو حلال نصیب فرما یا اللہ روزگار کیونکہ روزگار میں خیر رزق نازل فرما یا العالمین ہم سب کو شیطان کے فتنے سے انسان کے فتنے سے دجال کے فتنے سے ہر قسم کی بری عادات سے ہر قسم کے برے کام سے ہر قسم کی یا اللہ بری وجہ سے ہر قسم کے برے لوگوں سے ہم سب کو بچا یا العالمین تو ہم سب کی حفاظت فرما پروردگار عالم ہمارے ایمان کی حفاظت فرما یا اللہ ہمارے اعمال کی حفاظت فرما اے پروردگار عالم ہمیں ہر شیطان کے ہر حملے سے یا اللہ محفوظ فرما اے پروردگار عالم اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی طریقوں پر چل کر اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کی توفیق عطا فرما پروردگار عالم پوری مجلس کے اندر جتنے لوگ آئے یا اللہ ان کے ہر ایک خاندان سے قومہ قبیلہ سے برادری سے نجات سے نجات سے مسائل سے خصوصاً بالخصوص یا اللہ جن کے والدین کے عزت سے چلے گئے یا اللہ جن کے اساتذہ دنیا سے چلے گئے یا اللہ سب کی بخشش و مغفرت فرما پروردگار عالم سب کے درجات بلند فرما حق والا رجیم میں جگہ عطا فرما ان کی قبروں کو روح سے مرحمت فرما اے رب العالمین قیامت کے دن اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ نصیب فرما نام اعمال نام لینے کی توفیق عطا فرما اس صراط مستقیم کی طرف گزرنے کی توفیق عطا فرما اے رب العالمین اے خالق کائنات رازق کائنات یا رب العالمین فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی دستگیری فرما یمن کے لبنان کے شام کے اے رب العالمین مقبوضہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی دستگیری فرما یا اللہ ان کے پاکستان کی حفاظت فرما ان کی سرحدات کی حفاظت فرما ان کے پاکستان اور کشمیر کے جتنے لوگ اللہ سب کی حفاظت فرما اے رب العالمین ہمارے علماء کرام کی حفاظت فرما یا اللہ دین کی سربلندی کے لیے محنت کر رہے ہیں یا اللہ کامیابی نصیب فرما یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما اے رب العالمین مدارس کی حفاظت فرما جامعات کی حفاظت فرما اے رب العالمین ہمارے ایمان کی حفاظت فرما خصوصاً بالخصوص یا اللہ اس محلے کے اندر جتنے لوگ آباد ہیں یا اللہ اس کے ساتھ سے آنے والے جتنے لوگ ہیں سب کے ایمان کی حفاظت فرما اے پروردگار عالم جو لوگ اس گھر کو آباد کرتے ہیں جو ان کی نسلوں کو آباد فرما ان کی ہر قسم کی آفات درجات مصیبت پریشانی سے یا اللہ نجات کلی عطا فرما پروردگار عالم یا اللہ ہماری خواتین کے ایمان کی حفاظت فرما ہمارے بچوں کے مستقبل کو محفوظ فرما یا اللہ سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن پر ان کے لیے ہوئے یا اللہ کام کو آگے بڑھانے کی ہمیں توفیق عطا فرما صحابہ کرام کے خاموش کی حفاظت فرما اپنے نبوت کی یا اللہ حفاظت فرما اے پروردگار عالم رب العالمین ہم سب کو آپس میں اتفاق و اتحاد نصیب فرما ہمیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یا اللہ بتائے احکام کے مطابق ان کی بتائے اطاعت کے مطابق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو سامنے رکھ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو سامنے رکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی